الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث نحمده ونصلي على رسوله الكريم كفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك ونحر صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم المكين المدين الأجمعين. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کل کے ویڈیو کا دوسرا قسط لے کر پھر آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پیچھے ماشاءاللہ کھجور وغیرہ کے درخت دکھ رہے ہوں گے. وہ اس لیے دراصل میں روم پہ نہیں تھا، کہیں باہر تھا، اسی جگہ سے میں نے اس ویڈیو کو آپ کو بھی شوٹ کر لیا. وقت کی قلت ہوتی ہے اور جہاں تھے وہیں سے سوچے کام کر لیا جائے، جب وقت ملتا ہے تو بہتر ہوتا ہے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. معزز سامعین، جس آیت کی تلاوت میں نے کی قرآن عظیمہ کی فصل لربک ونحر، اس کا ترجمہ کنز الایمان میں بتایا گیا تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اور ہمارا موضوع یہی ہے الحمدللہ، کیونکہ اسی کے تحت سوال آئے تھے قربانی کو لے کر کے کہ حضرت اس کی وضاحت ہونی چاہیے. تو سوالات تو بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے ایک ہی ویڈیو میں پوری جوابات نہیں دے سکتا. انشاءاللہ قسط در قسط آپ کے سامنے آپ کو ملتے رہیں گے. ایک ویڈیو میں 10 سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 11، اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ جواب، اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور حاجت اصلیہ سے زائد مال نہ ہو تو قربانی واجب نہ ہوگی. اگرچہ 1 تولہ سونا کی قیمت فی زمانہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے زائد بنتی ہے. ہاں، اگر 1 تولہ سونا کے ساتھ اس کے پاس کوئی حاجت اصلیہ سے زائد مال ہو، جیسے کچھ روپیے یا اضافی برتن یا کپڑے وغیرہ تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. لہٰذا جن کے پاس 1 تولہ سونا یا چاندی تولے سے سونا ہو تو اسے مسئلے کا ضروری خیال رکھے کہ عموماً ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ سونے کے علاوہ کچھ نہ کچھ اضافی سامان ضرور ہوتا ہے. سوال نمبر 12، اگر صاحب نصاب مسافر سفر سے گھر واپس پہنچ جائے تو کیا اب اس پر قربانی واجب ہوگی؟ جواب، اگر صاحب نصاب مسافر ایام قربانی میں سفر سے گھر واپس پہنچ جائے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا، اور اگر ایام قربانی کے بعد گھر واپس پہنچا تو قربانی کا وقت گزر جانے کی وجہ سے اس پر قربانی کرنا واجب نہ ہوگا. سوال نمبر 13، اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کر دے تو کیا ماں باپ کی طرف سے کی گئی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ جواب، جس شخص کے اوپر خود قربانی واجب ہو اور وہ اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کر دے تو ان کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی، لیکن اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب تھی اور اس نے اپنی طرف سے قربانی نہیں کی تو واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا اور اس کے سر سے اپنی قربانی کا بوجھ نہیں اترے گا. سوال نمبر 14، اگر کوئی شخص مالک نصاب ہو مگر اس کے پاس نقد رقم نہ ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ جواب، اگر کوئی شخص مالک نصاب ہو مگر اس کے پاس نقد رقم نہ ہو، مثلا کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو لیکن نقد رقم نہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی. لہٰذا وہ یا تو سونا بیچ کر قربانی کرے یا کسی سے قرض لے کر قربانی کرے. سوال نمبر 15، اگر کسی کے پاس ایسی زمین ہو کہ جس پر وہ کاشتکاری کرتا ہو اور وہ زمین اس کی آمدنی کا ذریعہ ہو اور اس زمین کی قیمت نصاب کی حد تک پہنچ رہی ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ معزز سامعین، جواب ملاحظہ فرمائیں. اگر کسی کے پاس صرف ایسی زمین ہو کہ جس پر وہ کاشتکاری کرتا ہو اور وہ زمین اس کی آمدنی کا ذریعہ ہو اور اس زمین کی قیمت نصاب کی حد تک پہنچ رہی ہو تو اس پر قربانی
واجب نہ ہوگی۔ سوال نمبر 16، اگر کسی کے پاس کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ وغیرہ ہو تو کیا یہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوں گے؟ جواب، اگر کسی کے پاس کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ وغیرہ ہو اور ان کو فرض علوم سیکھنے کے لیے استعمال کرتا ہو یا روزمرہ کے استعمال میں لاتا ہو، خواہ روزمرہ کا استعمال گھریلو ہو یا کاروباری ہو، تو یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہوں گے، اور اگر ان کا غیر ضروری استعمال کرتا ہو تو یہ حاجت اصلیہ میں شامل نہ ہوں گے۔ اس صورت ان کو دیگر زائد سامان اور مال کے ساتھ جمع کر کے ان کی مالیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر ان سب کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہ ہوگی۔ سوال نمبر 17، کیا شرعی فقیر پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ جواب، شرعی فقیر پر صرف 2 صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک، جب شرعی فقیر نے قربانی کی منت مانی ہو۔ 2، جب شرعی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، خاص اس جانور کی قربانی اس پر واجب ہوتی ہے۔ معزز سامعین، ان دونوں صورتوں کے علاوہ شرعی فقیر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ معزز سامعین، جو صاحب نصاب نہ ہو وہ شرعی فقیر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 18، اگر شرعی فقیر کے پاس پہلے سے جانور موجود ہو اور اس میں قربانی کی نیت کر لی تو کیا اب قربانی واجب ہو جائے گی؟ جواب، اگر شرعی فقیر کے پاس پہلے سے گھر میں جانور موجود ہو اور اس نے اس جانور میں قربانی کی نیت کر لی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر اس نے بازار سے جانور خریدا اور خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں کی تھی بلکہ بعد میں قربانی کی نیت کی تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ البتہ ان دونوں صورتوں میں اگر قربانی کرے گا تو نفل کا ثواب پائے گا۔ سوال نمبر 19، کیا حاجی پر بقرعید کی قربانی واجب ہوتی ہے؟ جواب، اگر حاجی مقیم یعنی مسافر نہ ہو اور مالدار یعنی صاحب نصاب ہو تو اس پر بقرعید کی قربانی واجب ہوتی ہے، اور اگر حاجی مقیم نہ ہو بلکہ مسافر ہو تو اس پر بقرعید کی قربانی واجب نہیں ہوتی اگرچہ مالدار ہو۔ معزز سامعین، بقرعید کی قربانی کا حرم شریف میں ہونا ضروری نہیں بلکہ اپنے ملک میں بھی کسی کو کہہ کر کروائی جا سکتی ہے، البتہ اس میں دن کا خیال رکھنا ہوگا کہ جہاں قربانی ہونی ہے وہاں بھی اور جہاں قربانی والا ہے وہاں بھی، دونوں جگہ قربانی کا دن ہو۔ سوال نمبر 20، قربانی کے فضائل کیا ہیں؟ جواب، قربانی کے فضائل بے شمار ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ 1، جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی۔ 2، قربانی نیکیوں کے پلڑے میں بروز قیامت رکھی جائے گی جس سے قربانی کرنے والے کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ 3، قربانی پل صراط کی سواری بنے گی۔ 4، قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 5، خوش دلی سے کی گئی قربانی جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ معزز سامعین، آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر مجھ سے کچھ کہنے میں غلطی ہو گئی ہو یا آپ لوگوں کو کچھ سمجھنے میں یا سننے میں کسی طرح کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالی سے میں آپ سب کی طرف سے اور آپ سب کو گواہ بناتے ہوئے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، اگر یہ ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی نیچے جو لال کلر کا بٹن ہے اس کو دبا کر سبسکرائب کر لیں، اور جو بغل میں بیل کا بٹن ہے، گھنٹی کا جو بٹن ہے اس کو دبا کر آل کر دے تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے چینل جامع کوثر کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس ماہ مبارکہ کے صدقے میں آپ کے کاروبار، گھروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ جن کے والد والدہ گزر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے، جن کے باحیات ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔
اب دیجیے احمد رضا کو اجازت، اور آپ دعائے خیر میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی